یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر ہوتے ہیں، ان میں وقت لکھے ہوتے ہیں نمازوں کے، یعنی مطلب نمازوں کے اوقات لکھے ہوتے ہیں، تو ان سے کتنی دیر پہلے یا کتنی دیر بعد نماز پڑھنا منع ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ فجر کا وقت اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ختم سحر، پھر لکھا ہوتا ہے طلوع فجر مثال کے طور پر، تو یہ احتیاط اسی میں ہے کہ یہ بہت محتاط ہو کے لکھا ہوتا ہے، تو اس سے سمجھ لیں جیسے یہ وقت آئے گا تو آپ سمجھ لیں سحر کا وقت ختم، فجر کا وقت شروع ہوا ہے۔ پھر آگے طلوع آفتاب لکھا ہوتا ہے، اگرچہ ایک آدھ منٹ کا ایسا مارجن مل سکتا ہے آپ کو کہ اگر آپ نے فرض کر لیں کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے دیکھا جو کیلنڈر میں لکھا ہوا تھا اس سے آدھے منٹ اوپر چلا گیا ہے، تو گنجائش ہوتی ہے، اتنا یہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ جیسے وہ وقت ہو سمجھ لیں کہ نماز گئی آپ کی، کیونکہ وہ تو یہ چیزیں خیال رکھیں۔ اچھا، اب ایک ہے طلوع آفتاب غروب آفتاب، مثال کے طور پہ کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے طلوع آفتاب 6:45 پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بس اس وقت میں 6:45 میں نماز پڑھنا منع ہے، بلکہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس وقت سورج کی پہلی کرن نکلے گی، غالب گمان یہ ہے، اس کے 20 منٹ بعد تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ طلوع آفتاب کا مطلب تقریباً 20 منٹ، سورج کی پہلی کرن نکلی اس کا لکھا ہوگا کہ طلوع آفتاب کا وقت لکھا ہوگا، اس سے 20 منٹ آگے، یہ جو 20 منٹ کا وقت ہے پورا طلوع آفتاب ہے۔ ایسے ہی جو مغرب کا وقت لکھا ہوگا کیلنڈر کے اندر، اس سے 20 منٹ پہلے یعنی عصر کے لاسٹ 20 منٹس جو ہیں وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں، تو غروب آفتاب کے وقت بھی اس دن کی عصر تو آپ پڑھ سکیں گے، خیر وہ لازم پڑھنی ہے، تاخیر کرنے پہ گناہ ضرور ہوگا لیکن پڑھنی ہے، لیکن اس وقت میں دوسرے دن کی کوئی قضا یا نفل نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر احتیاط کیجیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھٹنے میں شدید درد ہے جس کی بنا پر وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ باقی قرات وغیرہ بیٹھ کے کر لے، جب رکوع کرنے لگے کھڑا ہو کے تھوڑا جھکے اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائے، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں ہم نے بارہا اس کا جواب دیا کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سجدے پر قدرت نہیں رکھتے تو آپ سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، لہذا جب آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو پوری نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کے ہی آپ ہلکا سا جھکیں، رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ جھکیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ کھڑے ہونے کا تکلف نہ کریں۔ اگر کرنا چاہے کوئی تو منع بھی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر گھٹنوں میں درد ہے، سجدہ تو نہیں کر سکتا تو وہ تکبیر کھڑے ہو کے لگاتا ہے اور قرات پوری کھڑے ہو کے کر لیتا ہے، پھر بیٹھ کے رکوع اور سجود کرتا ہے، یعنی کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے چل جائے گا، لیکن اگر وہ کھڑا نہ ہو بالکل بیٹھ کے ہی پوری نماز پڑھے تو اس کے لیے صحیح ہے، کیونکہ جب تک سجدے پہ قادر نہیں ہے قیام بھی ساقط ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی عصر کی نماز کے بعد غالباً وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چل میں جاتا ہوں، تو کسی نے منع کیا کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے، نفل نماز تو منع ہے، نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے ہی آپ اظہار تشکر کے لیے، شکر کا بھی نہیں، ویسے ہی آپ سجدہ کرنے چلیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، چھپ کر۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے، کیونکہ اس کو تو پوسٹ پون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا، ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کوئی دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا، جیسے کسی نے دیکھا تو آبجیکشن کر ہی دیا نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدے وغیرہ بالکل نہ کرے، یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ، اور نفل تو نہیں کرے تو بہتر ہے، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ نہ کرے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیسے کیمپ میں ہوتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں، وہاں کوئی امام مقرر نہیں ہے تو کوئی بھی ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی نہ زیر زبر کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ تلفظ کا ٹھکانہ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں؟ دیکھیں اگر امام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہو، صرف تلفظی کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو نماز کے شرائط، واجبات، فرائض، پھر کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، پھر طہارت کے مسائل، غسل کمپلیٹ ہونا چاہیے، وضو کا طریقہ اس کو پتہ ہو، نجاستوں کے احکام، کپڑے کیسے پاک کرنے چاہیے، یہ امامت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر وہی تلفظ صحیح ہونا چاہیے، زبر زیر پیش صحیح ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا کوئی امام وہاں موجود نہیں، کوئی بھی بیچارہ آگے کھڑا ہو کے اس طرح نمازوں کی بربادی کا سامان کرنے والا ہو، تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اپنے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی جائے۔ پھر علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ کم از کم آپ کی غلط ہے تو آپ ہی کی خراب ہوگی، دوسروں کی نماز تو آپ کی وجہ سے نہیں ہوگی، یا امام کی اپنی خراب ہوگی، اس کی وجہ سے دوسروں کی تو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی شخص کو آگے کھڑا کر دیا جو امامت کا اہل نہیں ہے، تو اس کی نماز بھی ضائع ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی ہو جائے گی، جبکہ واقعی ایسی اس میں غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہ تلفظ کا ٹھکانہ ہے، نہ زیر زبر پیش صحیح پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو، پھر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی ٹھیک ہے۔ جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟
دیکھیں بحکم حدیث جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا، الفاظ یہ ہیں۔ تو اس میں علماء نے تشریح یہ کی ہے کہ اگر وہ حرام سمجھ کے ہی چھوڑتا ہے، یعنی نفس کی سستی تو ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو اس حدیث کا مطلب اس شخص کے حق میں یہ ہوگا کہ وہ بہت بڑے ناشکر پن میں مبتلا ہے۔ کافر حقیقتاً نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ، سخت گناہ کبیرہ کا میں مبتلا ہوگا، اور خوف ہے کہ شاید یہ کفر تک پہنچ جائے، کہ شیطان اس کو اور دیگر گناہوں تک پہنچا دے جو اسے کفر تک پہنچائیں، کیونکہ جب انسان کوئی کبیرہ گناہ لگاتار اور بے پرواہی کے ساتھ کرتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس گناہ کے ذریعے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے شیطان اس کمزوری ایمان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان کو ضائع کرواتا ہے، اور اگر وہ حلال سمجھ کے چھوڑتا ہے تو پھر 3 جمعوں کی قید ہی نہیں ہے، پھر تو ایک جمعہ بھی اگر اس نے حلال سمجھ کے کہ میرے لیے صحیح ہے، چھوڑ سکتا ہوں، حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ حقیقتاً کافر ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ضرور ہے، چاہیے کہ جمعہ پابندی سے ادا کریں اور سابقہ جو جمعے چھوٹے ہیں ان پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ جب کوئی شخص امام بنتا ہے تو اسے کیسے نیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو دل میں وہ ارادہ کر لے، اور اگر آپ زبان سے ادا کر لیں تو فقہائے متاخرین نے یعنی بعد والے فقہا نے یہ فرمایا کہ زبان سے نیت کر لینا اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں باقاعدہ زبان سے نیت کے الفاظ کو ذکر کرنے کا رواج نہیں تھا، بعد میں جب علماء متاخرین نے لوگوں کی غفلت دیکھی کہ تکبیر لگا دی، اب یہی یاد نہیں ہے کہ کیا شروع کیا تھا، تو اس قسم کے کویسچنز جب فقہا کے پاس آنے لگے تو پھر انہوں نے یہ مستحب قرار دیا کہ آپ زبان سے جو قلب میں آپ کی نیت ہے اس کو زبان کے ذریعے الفاظ کی شکل میں ذکر فرما دیں۔ تو امام باقی وہی نیت کرے گا، جیسے مثلا ظہر کے 4 فرض ہیں کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض آج کی ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد قبر شریف کی طرف، اور پھر آخر میں کر لے نیت کہ بحیثیت ان کے امام کے، جیسے ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو امام کہے گا بحیثیت ان کے امام کے یا ان کے امام کی حیثیت سے، تو بس یہ نیت ہو جائے گی۔ کہ نماز میں کتنی ہی آہستہ ہم قرات کریں، بعض اوقات دوسروں تک آواز پہنچ جایا کرتی ہے، جیسے عین کی، ہا کی آواز پہنچ جاتی ہے، تو کیا سری نماز کے اندر اس طرح آواز پہنچ جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، جب آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا واجب ہے کہ آپ کی اپنی آواز اپنے کان تک پہنچ جائے، لہذا نماز میں جو کچھ پڑھنا فرض ہے اس میں اتنی آواز کان تک پہنچانا فرض، جو کچھ پڑھنا واجب ہے اتنی آواز کان تک پہنچانا واجب، جو سنت اور نفل وغیرہ چیزیں ہیں یعنی اس میں مستحب چیزیں پڑھنا، ان میں سنت یا مستحب ہوتا ہے کہ کان تک آواز پہنچے، لہذا جو پڑھنا فرض تھا اگر اس میں آواز کان تک نہیں پہنچی تو فرض ترک ہو گیا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ جو واجب تھا اگر آپ نے کان تک آواز نہیں پہنچائی تو واجب ترک ہوا، نماز پڑھ لی، واجب العیادہ ہوگی، دوبارہ زندگی میں پڑھنی پڑے گی۔ اور جس کا پڑھنا سنت یا مستحب تھا اس میں اگر کان تک آواز نہیں پہنچی تو آپ کی نماز ہو گئی، اس کو دہرانے کی بھی حاجت نہیں، ثواب میں تھوڑی کمی ضرور ہوگی۔ تو یہ تھوڑا بہت آواز تو پہنچ جایا کرتی ہے، یہ سر کے اندر ہی آتا ہے۔ جہر اس وقت بنتا ہے جب آپ بلند آواز سے پڑھیں، اس طرح کے 4-5 آدمی اس طرف 4-5 آدمی اس طرف کلیئر آپ کی آواز کو قرات کو سنیں تو وہ بنتا ہے جہر۔ یہ اگر سری نماز میں آپ نے ایک آیت بھی اس طرح بلند آواز سے پڑھی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، اس میں تھوڑی سی آپ احتیاط ضرور کیجئے گا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ سنت حجرے میں ادا کرتے، پھر آ کے نماز پڑھاتے، اور اکثر فرض پڑھانے کے بعد آپ حجرے میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر سنن وغیرہ ادا فرماتے یا جو بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہوتی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جی جہاں فرض ادا کیے نبی کریم نے دوسری جگہ جا کے سنت پڑھی، تو سنت مبارکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ تبدیل کر لی جائے کہ نبی کریم کے اس سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور جہاں مسلمان نماز ادا کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق زمین کا وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے، تو یوں مختلف زمین کے حصوں کو سعادت بخشنا تاکہ وہ فخر کریں اور خوش ہوں، اس کے لیے اس نیت سے کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھا اور اسی جگہ آپ نے سنن پڑھ لی۔ اکثر گھروں کے اندر ایسی ہوتا ہے، فرض پڑھتے ہیں اسی مصلی پر اسی جگہ کھڑے ہو کر سنن نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا سجدہ صاحب سے پہلے سلام پھیرتے ہیں جو ہم، یہ کہنا ضروری ہے، اور کیا چہرہ پھیرنا بھی لازم ہے، اور اس مسئلے میں مقتدی اور منفرد کا کیا الگ الگ حکم ہے یا ایک ہی حکم ہے؟ دیکھیں یہ خلاف قیاس مسئلہ ہے، کیونکہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، جب نماز سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر نماز میں کی گئی غلطی کا تدارک کیسے ہوگا، کفارہ کیسے ہوگا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہی کیا کہ پہلے آپ نے سیدھی طرف سلام پھیرا اور چہرہ بھی اس میں پھیرا، اور آپ نے 2 سجدے کیے، یعنی سجدہ صاحب اس طرح کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل میں آئے نہ آئے ہمیں سلام ہی پھیرنا ہے،
اور 2 سجدے کرنے ہیں، اور اس سلام کے پھیرنے سے گویا کہ ہم نماز سے باہر ابھی نہیں ہوں گے، سجدہ صاحب اسی نماز کا حصہ شمار ہوں گے، لیکن یہ سنت کریمہ ہے السلام کہنا اور چہرہ پھیرنا، لہذا اگر کسی نے سلام نہ کیا، چہرہ نہ پھیرا اور وہ ڈائریکٹ سجدے کر کے بیٹھ جاتا ہے، سجدہ صاحب تب بھی ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ سنت کے ترک کا مرتکب ہوگا۔ اور مقتدی جو ہے اس میں اور منفرد میں فرق ہوتا ہے، منفرد پہ تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، لیکن مقتدی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امام پر سجدہ صاحب واجب ہے اور وہ سجدہ صاحب کر رہا ہے تو مقتدی پر بھی خود بخود واجب ہو جائے گا، اس کو کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اگر مقتدی کو ایسی غلطی واجب تر کر دیتا ہے، امام نے نہیں کی، تو مقتدی سجدہ صاحب نہیں کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب 2 کے بعد بیٹھے اور اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے، اور مقتدی نے بھی اتحیات ختم نہیں کی تھی، تو اس پہ واجب تھا کہ پوری اتحیات ختم کرتا پھر کھڑا ہوتا، لیکن اس نے اتحیات چھوڑ دی اور امام کی متابعت میں کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا ترک واجب لازم آیا، لیکن آخر میں سجدہ صاحب نہیں کرے گا، نہ نماز میں نہ اس کے بعد۔ ہاں، اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ضرور اس پر واجب ہوگی۔ تو گویا کہ مقتدی جو ہے وہ تھوڑا سا جدا گانا ہوتا ہے منفرد سے، کہ وہ امام کے سجدہ صاحب کی بنا پہ سجدہ صاحب کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا، جبکہ منفرد تو خود ذمہ دار ہوتا ہے وہ سجدہ صاحب کرے۔ کہتے ہیں کہ نابینا کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ نابینا طہارت وغیرہ کے مسائل جانتے ہوں، اور اس کے علاوہ نماز وغیرہ کے وہ جو امام کی شرائط ہیں، تو بالکل اگر وہ نابینا نماز پڑھا سکتے ہیں۔ ایسی نابینا پر حج فرض تو نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی لے جانے والا ہے وہ جانا چاہیں تو حج ادا ضرور ہو جائے گا۔ جیسے جمعہ خواتین پہ فرض نہیں ہے اور مسافر کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں کہیں جمعے کا اہتمام عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، یا مسافر کسی علاقے میں پہنچ کے جمعہ پڑھتا ہے تو اگرچہ فرض نہیں ہوتا لیکن فرض کی نیت سے پڑھتے ہیں تو ادا ہو جائیں گے۔ اس طرح جمعہ بھی جیسے بھی کہا کہ نابینا جمعے میں بھی جا سکتا ہے، کوئی لے جانے والا ہو تو بالکل اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک کوسچن بھائی نے کہا تھا، یہ عربی میں ہے، دبئی میں، کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ایسی بلڈنگوں میں ٹھہرایا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ قبلہ کس سمت ہے، اور ہمیں زیادہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو معلوم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، کہیں پر آج کل تو بہت اچھی اچھی ڈیوائسز چل رہی ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کے ذریعے قبلے کا تعین کر لیا کریں، یا پہلے ہی اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس ایریا میں جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات کر لینی چاہیے۔ لیکن فرض کر لیں کہ وہ ڈیوائس وہاں کام نہیں کر رہی، ایسے بھی ایریاز ہوتے ہیں انٹرنیٹ ہی کام نہیں کرتا اور کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو اس میں تحری کرنا ہوتا ہے۔ تحری کا لفظ ہوتا ہے اپنے دل سے گواہی طلب کرنا، یعنی آپ سوچیں اور دل سے پوچھیں کہ کس طرف قبلہ ہوگا، جہاں آپ کا دل قبلے کے سمت میں مطمئن نظر آئے بس وہی آپ کے لیے قبلہ ہے۔ فرض کر لیں حقیقی قبلہ اس طرف ہے، لیکن آپ کو چونکہ پتہ نہیں، آپ نے تحری کی اور دل نے گواہی دی اس طرف ہے، تو بس آپ کے لیے یہی قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے اگر آپ نے نماز پڑھ لی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر وہاں کوئی پہلے بتانے والا نہیں تھا، بعد میں کوئی آیا اس نے کہا آپ نے غلط پڑھ لی، تو آپ کو نماز لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، آپ جو کچھ مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طرح پابند تصور کرنا کہ جو میں مانگوں فوراً وہ مجھے دے دے، یہ تو ویسے ہی عبودیت کے خلاف ہے۔ ہم مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ عابد ہے، وہ معبود ہے، معاذ اللہ وہ معبود ہے، ہم عابد ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلیں، نہ کہ یہ توقع اور تمنا رکھیں کہ جو میں چاہوں اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق کر دے۔ آپ دعا ضرور مانگیں، اگر آپ کے توقع کے مطابق نہیں مل رہا تو سمجھ جائیے کہ میرے رب کی رضا یہی ہے، اور سعادت مند شخص وہ ہے جو اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ سلسلہ دعا منقطع نہ کرے، مایوس نہ ہو، لیکن یہ بھی ذہن نہ بنائے کہ جو میں مانگ رہی ہوں ضرور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک اور خود مختار ہے، ہم مجبور محض ہیں، وہ جو چاہے ہمارے حق میں کر سکتا ہے، ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور دل سے راضی رہنا چاہیے۔ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی نماز کی مقدار کا باب، کتنی رکعتیں پڑھیں پہلے، کتنی رکعتیں پڑھیں بعد میں؟ تو عند الاحناف آپ کو پتہ ہے ہماری ترتیب ایسی ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت جمعے کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھتے ہیں وہ بھی موقدہ، پھر 2 سنت وہ موقدہ، پھر 2 نفل۔ یہ ترتیب ہے، 4 سنت، 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، ترتیب اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ باقی حدیثوں میں مختلف طریقے سے آیا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور ضمن میں عوام کو عرض کر دوں کہ جب جمعے کے دن آپ نماز پڑھیں گے، چاہے سنت پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے نفل، اس میں نیت جمعے کی ہوتی ہے، ظہر کی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ پہلے والی 4 سنتیں کہتے ہیں 4 سنت ظہر کی، یا بعد والی 4 سنت ظہر کی کر دیتے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ہر رکعت میں، یہ چاہے مطلب ہر نماز میں، چاہے سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، جمعے کی ہی نیت کرنی ہوگی کہ جب آپ جمعہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ظہر نہیں ہوتی ہے۔
ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا نیک مردہ کا دل بھی قبر میں شروع میں نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ لگتا ہے؟ دیکھیں ایسا مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ، ہم لوگ موت کو بہت ہی زیادہ مطلب عجیب و غریب، چونکہ ہم نے چند باتیں سنی ہوتی ہیں عذابات کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید مرنے کے بعد بہت ہی سخت معاملات ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو اپنی موت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ چونکہ پردے ہٹا دیتا ہے، وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھتا ہے، پھر جنتی نعمتیں اس کے پاس لائی جاتی ہیں، ہزاروں فرشتوں کو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کی روح کو 7ویں آسمان حتیٰ کہ عرش الہی تک پہنچایا جاتا ہے، وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبر میں لوٹانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی، پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جانا، تا حد نگاہ وسیع کر دیا جانا، اور پھر مختلف معاملات. بعض اوقات تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم سو جاؤ، جیسے دلہن شادی کی پہلی رات سوتی ہے، تو وہ سو جائے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا، اس کو اٹھایا جائے گا جب تو وہ سمجھے گا کہ شاید ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں سویا ہوں. اسی طرح کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کا عمل اس کے سامنے ظاہر ہوگا، ایک انسانی شکل میں بڑا خوبصورت ہوگا، تو وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، اب قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا. لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قبر میں چھوڑ گئے اندھیری قبر میں اور چھوٹے سے اس میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ یار کیا کریں، کچھ کرنے کو تو ہے ہی نہیں اب یہاں پر، نہ لیپ ٹاپ ہے، نہ گیمز ہیں، نہ کچھ ہیں، تھوڑی دیر سوچتے رہے آپ پھر بور ہو گئے. ایسا نہیں ہے بھائی جان. وہاں کی زندگی بہت ہی پیاری زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ آپ کی روح بہت زیادہ آزاد ہو جائے گی. بلکہ اس دنیا کے اندر ہم مقید ہیں، آزادی تو اصل میں ملے گی آخرت میں، لیکن اسی شخص کے لیے کہ جو اس مختصر ترین زندگی کی قدر کرے، وہ اس میں نیک اعمال کرے. اگر فراڈ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، حرام کماتے رہے، نماز قضا کرتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، تو یہ دنیا پھر اس کے لیے آزادی کی جگہ ہے. مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پابندی میں رکھے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد گناہگار کا دل لگ جاتا ہے. دل لگنے کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر جو عذابات ہوں گے وہ تو دل لگنے ہی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. ایک سسٹر نے پوچھا کہ کوئی 4 فرض پڑھ رہا تھا، 2 فرائض کے بعد وہ بیٹھا، تحیات پڑھی اور درود پاک بھی پڑھ لیا، تو سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پورا جملہ ہو گیا اللہم صلی علی محمد، یہاں تک آپ پہنچ گئے، سجدہ صاحب لازم ہوگا. یہ بات سیدنا کا اضافہ کرتے ہیں تو اللہم صلی علی سیدنا کہا، بس اتنا، محمد بھی چاہے نہیں کہا، یہ پورا جملہ بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سردار پہ درود نازل فرما، سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. اس سے پہلے اگر رک گئے اللہم صلی علی ایک دم یاد آیا رک گئے، تو سجدہ صاحب نہیں ہے، کھڑے ہو جائیں اور نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں کسی گناہ سے بچنے کی غرض سے عشاء کی نماز تھوڑا دیر سے پڑھتا ہوں. اب وہ گناہ کیا ہے، کیوں بچنے کی نیت کرتے ہیں، انہوں نے نہیں لکھا. اور جب میں دیر سے جب عشاء پڑھتا ہوں تو سستی آ جاتی ہے، تو کیا میں منافق ہو گیا ہوں؟ کیونکہ منافقین کی یہ صفات لکھی ہے کہ وہ دیر سے نماز پڑھتے ہیں اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اور یہ عشاء کی نماز انہوں نے کہا ہے، عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے پڑھنا یہ کوئی منافقین کی عادت نہیں تھی، بلکہ یہ تو مستحب ہے، افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو نصف شب تک مؤخر کر دیتا، یعنی آدھی رات تک لے کے جاتے. سرکار آدھی رات پہ جا کے نماز ادا کرتے. تو عشاء اگر تھوڑی دیر سے پڑھی اور کسی حکمت کے تحت پڑھی، خاص طور پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کسی گناہ سے بچنے کی غرض سے آپ نے پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر فطرتاً طبیعتاً تھوڑی بہت سستی بھی آتی ہے، اس سستی کو دور کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے اخروی انعام کے بارے میں غور کریں. بلا تمثیل بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسا سمجھیں کہ جیسے آپ ایک ٹیبل تیار کرتے ہیں، بے پرواہی سے کریں تو 5 روپے کی بنے یا 500 روپے کی بنے، لیکن توجہ سے کریں تو اسی کے 5 لاکھ ملیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس ٹیبل کو تیار کرتے ہوئے کہ آپ پر سستی آئے گی؟ لازم بات ہے کہ نہیں. وہ 5 لاکھ کا تصور آپ کے اندر پھرتی پیدا کرے گا، نشاط پیدا کرے گا، توجہ اور استغراق پیدا کرے گا، اور آپ اس کو بنانے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے. انعام سستی، تکلیف، پریشانی کو دور کر دیتا ہے. تو بس جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں سمجھ لیجئے یہ اخروی چیک ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم کیش کروائیں گے اور جنت کے انعامات ملیں گے. تو جب آپ اس طرح کے تصورات ذہن میں لائیں گے کہ یہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ تو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عذابات قبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، فحاشی اور بے حیائی سے، برائی سے بچانے کا ذریعہ ہے، میدان محشر میں عزت اور پل صراط پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو پھر کیسے سستی آئے گی؟ تو اس لیے اس سستی کو دور کریں. حکمتاً اگر آپ دیر سے کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی آپ منافق نہیں ہوئے. وہ تو نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے، وہ سستی کر کے نماز کو جان بوجھ کے مؤخر کرتے تھے کہ موقع ایسا مل جائے کہ نماز ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ منافق تھے، اور وہ تھے بھی منافق اعتقادی.
یعنی زبان سے نبی کو نبی تسلیم کرتے تھے، دل سے تسلیم کرتے نہیں تھے، بدترین کافر تھے وہ لوگ، تو ان کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہ کریں۔ آپ حکمتاً تھوڑا دیر کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، سستی کو بھگانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ باہر سے مجھے دو پکچرز بھیجی گئیں قبور کی، ایک تو ایسی تھی کہ اس میں بیچ میں مطلب یوں چار دیواری بنا دی گئی ہے، کیونکہ باہر قبریں پکی تو کرتے ہیں، لیکن بیچ میں مٹی چھوڑی گئی تھی اور پھر سائیڈ میں قبور ہیں، اور ایک قبر ایسی تھی کہ ٹوٹل اس پہ پورا ماربل کر دیا، ایسا چوڑا کر کے ماربل ختم بند کر دی، بالکل کوئی مٹی وغیرہ نظر نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے دونوں پکچر بھیج کے پوچھا کہ یہ مٹی والی بنانی چاہیے قبر یا یہ پکی والی؟ وہ کہتے ہیں بعض مسلم قبرستان ایسے ہیں جن میں ابھی مکمل طور پر ماربل لگا کے اوپر سے بالکل اس کو بند کرنے کے احکام ہیں، اس کے علاوہ قبر نہیں بنا سکتے، اور یہ بہت مہنگی بھی پڑتی ہے، یہ سستی پڑتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ غیر ضروری طور پر تو باہر سے پکا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایک اونٹ کے کوہان کی طرح ایک بالش اونچی بس یہ مٹی یوں کریں اور چھوڑ دیں، بس کوئی اس میں پکا کرنے باؤنڈری کرنے کی حاجت نہیں ہے، اصل یہ ہے۔ اور اندر سے بھی قبر کو بلا ضرورت پکا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اندر سے بلا ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی زمین مضبوط ہے، پہاڑی زمین ہے، کوئی دبے گی نہیں دھنسے گی نہیں تو کیوں کریں، منع کیا گیا۔ لیکن اگر دھنسنے کا اندیشہ ہے، اگر پانی رس کر آئے گا قبر میں پانی بھر جائے گا ایسا ہے، تو پھر آپ پکی سیمنٹ کی دیوار کر سکتے ہیں قبر کے اندر، یہ ایک ضرورت آتی ہے۔ ایسے ہی باہر کے اندر آ جائیں کہ اگر یہ گمان ہے کہ ہم پکا نہیں کریں گے تو کفن چرا لیا جائے گا، لاش نکال لی جائے گی، بعض اوقات تو دانت توڑنے کے مطلب معاملات سامنے آئے کہ مردے کے دانت توڑ کر یہ دانت سیل کیے جاتے ہیں ہمارے کراچی کے اندر، آپ اندازہ کریں ہیروئنچیوں کو پکڑا ہے اس پہ۔ تو ایسی صورتحال میں اوپر سے پکا کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو اصل تو یہ تھا، پھر ضرورت کے تحت یہ، اب اگر وہاں پہ قانون یہ بنا دیا جائے کہ اس طرح پورا ماربل لگایا جائے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس قبرستان میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو بامر مجبوری آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم و کریم ہے، جیسے ایک قبر میں ایک مردہ دفنانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن خدا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر جگہ کی تنگی ہے تو ایک قبر میں دو دو تین تین چار چار مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں، جیسے مجاہدین کو بعض اوقات ایک ایک قبر میں کئی مجاہدین کو لٹا دیا جاتا تھا، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ روم میں یا ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے جوتی پہننا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں ضروری تو نہیں ہے، کوئی بمانہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو گیلے پن سے بچانے کے لیے اور بعض اوقات نجاست سے محفوظ رکھنے کے لیے جوتے وغیرہ پہنتا ہے، تو یہ بہتر ہے پہننا، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ برہنہ پا باتھ روم میں جاتے ہیں یا ٹوائلٹ وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد فراغت کے بعد لازم اپنے پاؤں پہ پانی بہائیں اچھی طریقے سے، کہ اگر چھینٹیں وغیرہ آ گئی ہوں یا آپ نے قدم رکھا وہاں پہ کوئی ایسا مشکوک معاملہ ہو تو بہرحال آپ کو بعد میں وساوس وغیرہ نہ آئیں۔ کہ اگر کوئی کمیٹی یعنی بی سی وغیرہ بھر رہا ہے اور اتنی دے چکا ہے کہ جو نصاب کے برابر بن جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ دیکھیں جو آپ کمیٹی دیتے ہیں نا، بی سی وغیرہ دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، کیونکہ اس کو وہ یوز کرتا ہے یا جس کی بی سی نکلتی ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس قرضے کو واپس کر رہا ہوتا ہے۔ اور شرعی قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور مقروض آپ کے قرض کا انکار نہ کر رہا ہو تو اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ مال آپ کے قبضے میں آئے گا۔ لہذا جو آپ نے بی سی بھری، فرض کر لیں نصاب کے برابر نہیں ہے، لیکن آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا، تو جتنا آپ کے پاس مال یہ ہے اور جتنی آپ نے بی سی بھری ہے اسے بھی اس میں ایڈ کر کے اور پھر زکوٰۃ بنائیں گے۔ جو اس مال کی زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دیں گے، جو اس کی بن رہی ہے اس کو محفوظ رکھیں، یعنی لکھ کر رکھ لیں، جب وہ ملے تو ادا کر دیں، اور اگر پہلے بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ خود ہی نصاب کے برابر بن چکی ہے اور دیگر مال آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے فرض کر لیں، تب بھی اس پہ زکوٰۃ بن جائے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آئے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں، انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال، تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں، اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائیں، اسے فرض یا واجب نہ سمجھیں،
اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے، یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجیے ایک آدمی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی 100 کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت نہ صحابہ کرام سے نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا؟ یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں۔ مسجد میں گنبد اور مینار کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ جو قرآن پاک پہ اعراب لگے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ جو ہم نے اپنے دارالعلوموں میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے، اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں ختم ہوگا، پھر ختم بخاری، پھر دستار بندی، پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں۔ یہ سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے، نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ ایک صحیح ضرورت کی بنا پر، صحیح سوچ اور فکر کی بنا پر اختیار کی گئی ہیں اور کوئی بھی ان کو دین کا حصہ نہیں کہتا، فرض اور واجب نہیں بناتا، تو یہ سب جاری ہیں۔ جب یہ جاری ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ شخص نے یہ کویسچن کیا ہے کہ میرا نکاح ہوا تو مجھ سے تو مولوی صاحب نے سب مطلب میرا بیوی کا نام لیا، اس کے والد کا نام لیا، مہر کا ذکر کیا اور کلمے وغیرہ پڑھائے، لیکن میری بیوی سے جب وہ جا کر انہوں نے یعنی جو وائف ہونے والی تھیں ان کو کلمے وغیرہ تو پڑھائے لیکن ان سے اجازت طلب نہیں کی، یعنی میرا نام نہیں لیا، میرے والد کا نام نہیں لیا، مہر کا ذکر نہیں کیا اور آ کے بس نکاح پڑھا دیا۔ نکاح ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں یہ سمجھ لیجئے کہ جو وکیل یہ ہوتا ہے نا، قاضی صاحب خود جا کر لیں یا کسی کو آپ وکیل بنا کر بھیجتے ہیں، اگر قاضی صاحب خود جائیں گے تو وہ قاضی بھی ہے وکیل بھی ہے، یا کوئی دوسرا آدمی جاتا ہے، اسے لڑکی سے اجازت لینی ہوتی ہے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا جائے؟ لڑکی کہے کر دیا جائے تو بس یہ اجازت ہو گئی۔ اب یہ اجازت ہے، ایجاب نہیں ہے۔ اب یہ محفل میں آ کر جب وہ قاضی یا وکیل یہ کہتا ہے لڑکے سے کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ سے اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا، یہ جو اس نے بولا ہے یہ ہے ایجاب، اور جب لڑکا کہتا ہے قبول کیا تو یہ ہے قبول۔ تو لڑکی کی اجازت پہلے درکار ہوتی ہے۔ اب اس میں جو سچویشن سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے لڑکی سے اجازت نہیں لی باقاعدہ اور آ کر انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ اور یاد رکھیں کہ جب اجازت نہ لیں اور کوئی غیر آ کے نکاح پڑھا دے، نکاح ہو جاتا ہے، اس کو نکاح فضولی کہتے ہیں، اور یہ لڑکی کی اب اجازت پر موقوف ہے۔ اب اگر وہ مطلب لڑکی کوئی منع نہ کرے، رخصتی ہو گئی چلی گئی، تو یہ اس کی زبان سے تو نہیں لیکن عمل کے ذریعے اجازت ہوگی، نکاح ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا۔ یہ مولوی صاحب جو تھے انہوں نے لڑکی سے اجازت نہیں لی، کلمے پڑھائے اور آ کر لڑکے سے قبول کروا لیا، یہ نکاح فضولی ہوا۔ فضولی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو آپ نے تصرف کی اجازت نہ دی ہو اور آپ کی اجازت کے بغیر وہ تصرف کر لے۔ جیسے میں آپ کی چیز بغیر آپ کی اجازت کے کسی کو بیچ دوں، یہ بیع فضولی کہلائے گی، یہ اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اسی طرح نکاح کسی کا کسی سے پڑھا دیا اس شخص کی اجازت کے بغیر، یہ نکاح فضولی کہلاتا ہے، اس شخص کی اجازت پر موقوف ہوگا اور یہ خلاف سنت ہوگا۔ لہٰذا جب آپ کسی کو نکاح پڑھانے کے لیے لے کر آئیں تو ہر شخص ایسے عام آدمی کو نہ لے آیا کریں جیسے ان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے نکاح پڑھانا ہے، بلکہ واقعی جو صحیح صاحب علم ہوں ان سے نکاح پڑھایا کریں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ عورتوں کے کپڑوں پر بعض اوقات پرندوں کی شبیہ بنی ہوتی ہے، ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اگر تو تصویر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو زمین پر رکھ دیں اور سیدھا کھڑا ہو کر دیکھیں، اگر تو فرض کر لیں یوں دیکھیں تو نقوش بالکل واضح ہیں، لیکن جب زمین پر رکھ کر دیکھیں کھڑے ہو کر تو نقوش بالکل واضح طور پہ نظر نہ آئیں، اتنی چھوٹی تصویر معاف ہوتی ہے۔ اور اگر وہ پرنٹ پہ ہے ہی ایسی تصویر کہ اس میں خالی چونچ اور یہ سر تو نظر آ رہا ہے لیکن نہ آنکھیں ہیں نہ ناک وغیرہ، یعنی واضح تصویر نہیں ہے، ایک جو کہتے ہیں آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے خالی، تو یہ تو بالکل ہی جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر بڑی تصویر ہے فرض کر لیں نیچے رکھیں تب بھی واضح طور پہ نظر آئے اور آنکھیں چونچ وغیرہ سب بالکل واضح بنائی ہوئی، تو ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا، یعنی گناہ ہوگا۔ پھر یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ مطلب یا تو اس کو ایک اور اس کے اوپر کپڑا پہنے، یعنی موٹی چادر اچھی طرح لپیٹ لیں، پھر بھی کراہت ہے لیکن کم ہے، اور بیسٹ وے یہی ہے کہ اس کو بالکل اتار کر دوسرا کپڑا استعمال کیا جائے۔ اگلی ایک حدیث ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو الجحیم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے اپنے لیے بہتر سمجھے گا، 40 تک۔
اب یہ راوی جو ہیں حضرت ابو الجحیم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے 40 دن فرمایا تھا، 40 مہینے یا 40 سال تھا، اور ایک دوسری روایت میں خاص 40 سال کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم اس کی وضاحت مان لیں، چلیں ابو الجحیم صاحب کو یاد نہیں رہا تو فلاں کو یاد رہا، تو یہ 40 سال کا ہنسا ہے، تو گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے آگے سے گزرنے کی قباحت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا برا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے رب کے مابین کچھ ایسا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اب اگر کوئی سامنے سے گزرے گا تو گویا کہ وہ اس تعلق کو توڑنے والا ہے، اس تعلق میں رکھنا پیدا کرنے والا، ڈسٹربنس پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، تو اس کا نتیجہ یہ چونکہ سختی ہے اس میں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا اگر گزرنا ہی چاہیں تو پہلی بات تو نمازی سے متعلق ہے، پہلے یہ دیکھ لیں کہ نمازیوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں کہ کوئی بیچارہ سامنے سے گزرنے پر مجبور ہو جائے، یا نہ گزرے تو پھر اس کو انتظار کی طویل زحمت گوارا کرنی پڑے۔ تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیٹ دروازہ ہے، ادھر سے لوگ نکلنا ہے، اسی کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، تو اس صورت میں نمازی پر بھی وبال ہوگا کہ اس نے ایسی غلط جگہ نماز کیوں شروع کی کہ تمام لوگ بیچارے تکلیف میں آ گئے۔ اس لیے کسی پلر کے پیچھے یا جیسے اس طرف دروازہ ہے تو مسجد کے اس طرف جا کے نماز پڑھیں تاکہ ادھر سے لوگوں کے لیے نکلنا آسان ہو جائے۔ ایسے گھر میں نماز پڑھیں تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح نماز پڑھنا مجبوری ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ سامنے سے لوگ نکلیں گے تو پھر سترہ قائم کر لیا جائے، اور سترے کی مقدار میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ اس میں مسجدوں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، ان کو اگر اوپر رکھ لیا جائے تو یہ جو بیچ والی انگلی اس کے سرے سے لے کر کوہنی تک یہ کم از کم ایک سترے کی مقدار ہے، تو ان کو اگر سامنے رکھ کے کھڑا کر لیں تو سترہ بن سکتا ہے۔ اور بعض لوگ صرف ایک ٹوپی رکھ دیتے ہیں، بعض اپنے سامنے جوتے رکھ لیتے ہیں، اور گزرنے والے سمجھتے ہیں کہ اب تو سامنے جوتے رکھے ہیں، ٹوپی رکھی ہے، ہم اس کے سامنے سے نکل سکتے ہیں، حالانکہ جب تک سترے کی مقدار نہیں بنے گی تب تک آگے سے نہیں نکلنا جائز ہے۔ تو اس لیے سترہ بنا لیں، اس کے بعد وہ سامنے والے بھی گناہ گار نہیں ہوں گے اور ہم بھی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دو مسئلے اور ذہن میں رکھیں اس میں، ایک ہوتا ہے سامنے سے گزرنا اور ایک ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ختم ہوئی، اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اب جو آگے والا تھا فارغ ہو گیا، اس نے تھوڑا پیچھے دیکھا تو بالکل بعین ہی اس کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اگر یہ دائیں یا بائیں ہٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا بلکہ یہ دائیں یا بائیں ہٹنا کہلائے گا، یہ شرعاً جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے حرمین طیبین کا، کہ وہاں بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور خصوصاً طواف ختم کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں وہ مسجد سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور چاروں طرف تقریباً لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک مسئلہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جی حرم کے اندر آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حرم میں ہی تھے، مکہ اور مدینے میں ہی سرکار رہے ہیں، اور سرکار نے مدینے میں ہی کلام ارشاد فرمایا ہے، تو گویا کہ خود سرکار نے جس مقام پر تنبیہ فرمائی وہ مقام اس سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ اگر نکلنا چاہیں، کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بڑی بڑی مساجدیں، ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 3 صفوں کے آگے سے آپ نکلیں، یعنی نمازی کے آگے سے 3 صفیں گزار کے پھر آپ نکل سکتے ہیں، یہ بڑی مسجد کا حکم ہوتا ہے۔ تو جو بڑی بڑی مساجد ہیں کیونکہ اس میں حرج عظیم ہے، اب ہمارے یہاں کراچی کی ایک میمن مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے ماڈرن مارکیٹ کی، تو اب اس کے صحن میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سے کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس پیچھے سے آ کے نکلے تو بہت لمبا چل کر آنا پڑے گا، تو اس کے لیے پھر آسانی یہ ہے کہ وہ 3 صفوف کے بعد نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ ایک فقہا کے قول کے مطابق اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور ہم آسانی کے لیے اسی قول کو پبلک میں بیان کرتے ہیں کہ 3 صفوف کے آگے سے نکل سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی مسجد کا حکم ہے۔ چھوٹی موٹی مسجد ہو تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، پیچھے سے آ کے آرام سے نکل جائے، پھر آگے سے نہ نکلا جائے، تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کریں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیشہ ہوتا ہے، صرف شیشہ زمین میں رکا ہوتا ہے، شیشہ لگا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، شیشے کے پار سے لوگ نکل رہے ہیں، تو کیا وہ نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط چاہیے، کیونکہ کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹا سترا چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ شیشہ پتلا سا ہے تو اس کے سامنے نکلنے میں تھوڑی سی احتیاط کریں، یہی بہتر ہے۔ تو بہتر ہے کہ کوئی سترا وغیرہ استعمال کر لیا جائے۔ جب بعض یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک چادر ہے، کپڑا ہے، کیا ہم اس نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے یوں کپڑا اس کو چھوڑ کے فوراً آگے سے نکل جائیں، یا وہ لکڑی ہے ہمارے پاس، یوں کھڑی کر کے فوراً آگے سے نکل جائیں اور اس سے پہلے کوئی گرے پھر پکڑ لیں؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سترے کے لیے سترا بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ زمین سے متصل ہو، اور متصل کا مطلب یہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ گرے نہیں، یعنی گاڑا ہوا ہو یا خود ہی رکا ہوا ہو۔
اب چادر کے اندر اس طرح جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے یہ زمین میں گڑی ہوئی نہیں ہے تو یہ تو دائیں بائیں چادر نیچے گرے گی اور چھڑی دائیں بائیں گرے گی. اور بلکہ ان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو شریعت چاہتی ہے کہ نمازی کی توجہ مکمل طور پہ نماز کی طرف رہے وہ کتنے ڈسٹرب ہوگی. جب آپ یہ کرتب دکھائیں گے سرکسی کرتب اس کے سامنے تو لازم بات ہے اس کی نگاہ نمازی کی آپ کی طرف پڑے گی اور یہ گناہ ہوگا. اس لیے سترہ ہی قائم کریں ورنہ پیچھے سے نکلے, اور بڑی مسجد ہو تو 3 صفوف کے آگے سے آپ نکل سکتے ہیں. اس کا تھوڑا خیال کریں. اور اگر کسی نے سابقہ زندگی میں اس طرح کیا تھا کہ نمازی کے آگے سے نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کیجیے.